کسی آیت میں یہ ثابت نہیں ہے، یاد رکھنا، کہ اس دن نوافل پڑھنے شروع کر دو، اس دن نفلی عبادات شروع کر دو۔ قبلہ ہے بڑی ذمہ داری کے ساتھ، نہیں ہے نا؟ کوئی نفلی عبادات کا حکم نہیں ہے کہیں بھی۔ فرمایا فَلْيَفْرَحُوا، سنیو موجاں مارو، مستی جھومو۔ کوئی اگر بڑی معافی کے ساتھ قبلہ ممکن ہے بعض مسائل پر آپ کو یعنی اس اعتبار سے، مسلک کے اعتبار سے نہیں، مشرب کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، کسی بات پہ ہمیں اختلاف رائے ہو سکتی ہے۔ قوالیاں سنتے ہو، قوالیاں سنو، دف والے سنتے ہو، سنو، مصطفیٰ کا جشن میلاد مناؤ، یہ قرآن کا حکم ہے۔ اب نگاہ کا کمال میں نے تلاش کیا، مولا یہ پرندہ ہو کر اتنا با کمال ہے، میں تیرا بندہ ہو کر اتنا با کمال نہیں کہ میں کسی کو، میں مولانا قاری محمد شہباز صاحب کو، ان عالم دین کو، اور خلیل صاحب کو، ان کے بھائیوں کو، عزیزوں کو، میں شاہ صاحب کو، میں یہ بیان کر سکوں کہ جس جگہ میں نے پاؤں رکھا ہے یہاں سے کھودو 2 فٹ نیچے پانی نظر آ جائے گا، نکل آئے گا، نہیں کہہ سکتا، لیکن یارو ہدہد جہاں بیٹھ جاتا، جہاں قدم رکھ دیتا، چونکہ اس کی نگاہ کے اندر یہ کمال تھا کہ 2 فٹ ارے گہرا گڑا کھودنے کے بعد پانی کا چشمہ نکل آیا کرتا تھا۔ میں نے تلاش کیا، ریسرچ کرتا رہا کہ مولا اس کی نگاہ کو کمال کیسے ملا۔ ابا عشق، ادب، احترام اور گستاخ، یہ 2 سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے گستاخ کی بات سنو، پھر عشق والوں، ادب والوں کی بات سنو۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، عالمین کے لیے محبوب کو رحمت بنا کر بھیجا۔ اور قبلہ قاری شہباز صاحب، بخاری و مسلم صحیح حدیث موجود ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا چھپکلی جہاں نظر آئے ضرب اول میں اسے واصل جہنم کر دو۔ چھپکلی جہاں نظر آئے پہلی ضرب میں اسے مار دو۔ بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، ذمہ داری میں لے رہا ہوں، ٹھیک ہے جی؟ کوئی کہے کہ حوالہ تو پیش کر دوں گا۔ اور ایک اور کتاب تذکرۃ الانبیاء، علامہ مولانا عبدالرزاق بتھرالوی دامت برکاتہم القدسیہ، انہوں نے جو لکھی ہے بتھرالوی، انہوں نے اس کے اندر بھی یہ حوالے موجود ہیں، اٹھائیے اور دیکھیے کہ چھپکلی جہاں نظر آئے ضرب اول میں مارو گے، کملی والے نے ارشاد فرمایا بہت زیادہ ثواب عطا کیا جائے گا، اگر دوسری ضرب میں مارو گے تو ثواب کم کر دیا جائے گا، تیسری میں مارو گے ثواب اس سے کم۔ میں نے کہا مولا یہ تو عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے، کہیں کل چھپکلی یہ نہ کہہ دے میاں صاحب کہ چھپکلی اللہ کی بارگاہ میں یہ شکوہ نہ کر دے، یہ عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے، لیکن میرے لیے حکم دیا کہ جہاں نظر آئے۔ فویسک کا لفظ ہے نا جی عربی لغت میں، ٹھیک ہے؟ چھپکلی کو یہی ہے نا، انا ما اعرف اللغة العربية وانت تدرس هناك ومدرس هنا في جامعة وفي جامعة الگجرات وانا طالب، میں تو بھائی ایک چھوٹا سا اسٹوڈنٹ ہوں اور آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں۔ سنو، میں نے سوال کیا، جواب آیا پہلے سبب تلاش کر کہ میرے محبوب نے حکم کیوں دیا ہے۔ میں نے سبب تلاش کیا، یہ چھپکلی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو جب نمرود نے آگ میں پھینکا تو یہ چھپکلی بے ادب گستاخ آگ کو جا کے ہوا دے کے اور بڑکاتی تھی۔ کملی والے کو پروردگار نے حکم دیا وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی، مصطفیٰ کی زبان اپنے ارادے سے حرکت نہیں کرتی ہے، وحی الہی سے بولتا ہے جو بھی بولتا ہے۔ وہ خالق کائنات نے محبوب کو حکم دیا کہ اپنی امت کو حکم دے دو بے ادب گستاخ جہاں نظر آئے قاری شہباز کو تلاش نہ کرنا کہ فتویٰ دو، کسی قاضی عدالت کے پاس نہ جانا کہ آپ اپنا فیصلہ جاری کریں، جہاں نظر آئے ضرب اول میں گستاخ کو مار دو گے بہت زیادہ ثواب عطا کیا جائے گا، دوسری میں مارو گے کم، تیسری میں مارو گے اس سے بھی کم ثواب ملے گا۔ ضرب اول میں جہاں بھی مارو گے اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ بے ادب اور گستاخ کی۔
اب سمجھ میں آیا کہ مصطفیٰ کی رحمت کیا ہے. فرمایا اسے اتنی اذیت اور تکلیف نہ دینا، میں رحمت ہوں. تڑپا تڑپا کے نہ مارنا ورنہ ثواب تیرا کم کرتا جاؤں گا. کیوں کہ میری صفت رحمت پر تو حرف لائے گا، تیری وجہ سے حرف آئے گا. میں چاہتا ہوں کہ ایک ہی ضرب میں واصل جہنم ہو جائے، تڑپنے کا موقع بھی نہ ملے. شاہ صاحب، پنجاب پولیس والوں، ایلیٹ فورس والوں، آپ پر لوگ بڑے الزام لگاتے ہیں کہ یہ پولیس والے نامعلوم کیا کیا کرتے ہیں، حرام کھا جاتے ہیں، رشوت لے گئے، وہ لے گئے. لیکن ان کی عظمت کو سلام کرتا ہوں کہ واہ ممتاز حسین قادری، تو نے ایک ہی برسٹ میں ارے گستاخ کو واصل جہنم کر کے بتا دیا کہ ہم سنی غیور مسلمان ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی. اس نے بتا دیا کہ ضرب اول میں واصل جہنم کرو تو ثواب بہت زیادہ ملے گا. اس لیے کہا کہ دوسرا برسٹ مارنے کی ضرورت نہیں آئے، تیسرے برسٹ کی ضرورت نہیں ہے. بھاگا بھی نہیں ہے اور انکار بھی نہیں کیا ہے، کوئی کسی قسم کا جھوٹ بھی نہیں بولا. کہا بے ادب ہے، گستاخ ہے، اس لیے اسے ضرب اول میں واصل جہنم کر دیا ہے. یہ ہے بے ادب کا علاج. بے ادب کا علاج حدیث سے ثابت ہوا. سمجھ میں آ گیا؟ اب ہدہد کو کمال کیسے ملا؟ یہ ادب والا ہے، یہ عشق والا ہے. نار نمرود ہلا کے مقام پر سرزمین عراق، ہلا یہ کربلا کے قرب و جوار میں ہے. اس مقام پر میں گیا جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی. اور یارو مجھے آج تک اللہ تعالیٰ نے 15 انبیاء کرام علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا اعزاز عطا فرمایا. اور عشرہ مبشرہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین، جن 10 صحابہ کو میرے کملی والے نے اپنی زندگی میں بشارت دی کہ تم جنتی ہو. یہ ہے اختیار مصطفیٰ کہ میں تمہیں نہیں کہہ سکتا، اپنے بارے میں نہیں جانتا، لیکن کملی والے نے فرمایا جاؤ تم جنتی ہو، جنتی ہو، جنتی ہو، جنتی. 10 صحابہ کرام جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، 10 کو جن کو جنت کی بشارت دی، اللہ نے مجھے 10 کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا اعزاز عطا فرمایا. غوث اعظم کے آستانے پر تو 4 سال میں ٹکڑے کھاتا رہا، آپ کے لنگر کھا کر میں پڑا ہوں. اور یہ میں سب کچھ جو بھی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ فیض غوث اعظم پیش کر رہا ہوں. اب ذرا توجہ چاہوں گا. اور یارو، اثنا عشرہ ائمہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، 12 امام ہے نا، 12ویں کا انتظار ہے نا؟ بول تو دو نا. امام مہدی علیہ السلام کا اہل سنت کو انتظار ہے، کسی اور کو نہیں. میں کسی اور کی بات نہیں جانتا، اپنی بات کرتا ہوں، اپنے عقیدے کی بات کرتا ہوں، اپنے مسلک کی بات کرتا ہوں. ہمیں انتظار ہے 11 باقی جو اس دنیا میں آئے اور تشریف لے گئے. اللہ نے مجھے 11 ائمہ اہل بیت رسول کے بارگاہ میں حاضر ہونے کا اعزاز عطا فرمایا. اب ذرا ہدہد کی آنکھ کا کمال سن. اس نے ہوا دی، آگ کو بھڑکانے کی کوشش کی. مصطفیٰ نے فرمایا یہ بے ادب، یہ گستاخ جہاں نظر آئے فتوے تلاش نہ کرنا، عدالتوں کے فیصلے نہ دیکھنا، ٹھیک ہے؟ پہلی ضرب میں مار دو، بہت زیادہ ثواب عطا کیا جائے گا. ہدہد بھی وہاں سے گزر رہا تھا ذمہ داری کے ساتھ. ہدہد بھی وہاں سے گزر رہا تھا. پرواز کرتے کرتے اس کی نگاہ نے جب نیچے دیکھا کہ ہیں اتنا بڑا آگ کا الاؤ اور اس میں اللہ کا خلیل ابراہیم علیہ السلام، ان کو پھینکا گیا. برداشت نہ کر سکا، دل میں تاب نہ لا سکا. یہ ادھر ادھر پھڑپھڑاتا، پانی تلاش کرتا. پانی تلاش کر کے اپنی ننھی سی منکار عربی لغت میں چونچ کو کہا جاتا ہے، اپنی چونچ میں پانی بھر کر لاتا اور آگ کے کئی ایکڑ رقبے پر ارے جو آگ کا الاؤ تھا
वहां जाकर पानी के कतरों को फेंकता, फिर चोंच भर कर लाता, पानी को फेंकता। एक परिंदा देख रहा था, वो कहने लगा, हुदहुद तेरे इतने से पानी से इतने बड़े आग का अलाव, इससे क्या फायदा होगा, आग तो नहीं बुझ सकेगी। हुदहुद ने एक फिक्रा कहा, तेरी नजर कर देता हूं। कहने लगा, कल महशर का मैदान तो लगेगा ना, कल अल्लाह की बारगाह में सबने पेश तो होना है ना। अरे सुन, मेरा नाम नमरूद और आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में शुमार किया जाएगा। खालिक को ये अदा पसंद आई। अरे ये पानी तलाश करके ला रहा था, जब पानी फेंक रहा था उस वक्त खुदा की इज्जत की कसम से कहता हूं, खुदा की रहमत जोश में आई। उस वक्त अल्लाह ने फरमाया, वकुलना या नारो कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम। फिर रब्बे जुल जलाल ने फरमाया, देख अब तो चोंच में हुदहुद भी पानी लाकर डाल रहा है, आग अब तो मेरे इब्राहिम पर ठंडी हो जा, सलामती वाली ठंडी हो जा। अब इसको खालिक कायनात ने उस अदा की वजह से ये एजाज दिया। उससे पहले खुदा की इज्जत की कसम से कहता हूं, इस हुदहुद के सर पर ताज नहीं होता था। अल्लाह ने फरमाया, ऐ हुदहुद जा, कयामत तक तेरी गर्दन से छुरी उठा देता हूं, कोई तुझे ज़बह करके नहीं खाया करेगा। जा, आज के बाद तेरे सर पर ताज इज्जत रख दिया कि तूने एक नबी का अदब और एहतराम किया है। कयामत तक हुदहुद तेरी नस्ल में जो परिंदा पैदा होगा सर पर ताज इज्जत लेकर दुनिया में आया करेगा। और यारो, इस बात पर एक आखिरी बात करके जरूर चाहूंगा कि एक और आंख है, मैं निगाह मुस्तफा की बात नहीं, एक सहाबी की निगाह की बात सुना के जाना चाहूंगा। अली मोमिन जब वाकिफ असरार जली बनता है, मोमिन जब वाकिफ असरार जली बनता है, मुर्दे ठोकर से जिलाए तो वली बनता है। मोमिन जब वाकिफ असरार जली बनता है, मुर्दे ठोकर से जिलाए तो वली बनता है। एक शख्स शबे हिजरत बड़े आराम के साथ, एक शख्स शबे हिजरत